کہ اب تک پاکستان پر جتنے بھی لوگ مسلط ہوتے رہے ہیں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ کے اندر، سارے ہی اپنے مفادات کے لیے مذہب کا ٹچ دیتے رہے. صرف ایک بات خان کی نہیں ہے، یہ تو بیچارہ ایکسپوز ہو گیا اور اس کے ڈپٹی سپیکر جو سابق ڈپٹی سپیکر ہے اس نے کہہ دیا کہ خان صاحب ذرا تھوڑا سا مذہبی ٹچ دے دیں. لیکن صرف ایک کی بات نہیں ہے، یہ سارے ٹچ دیتے رہے اپنے مفادات کے لیے، ادروائز یہ دین کے باغی ہیں. انہوں نے اس مقصد کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی ہی نہیں ہے جس کے لیے یہ پاکستان میرے رب نے عطا فرمایا تھا. وہ نظام اللہ نے جس رات میں پاکستان دیا تھا شب قدر میں، اسی رات میں میرے رب نے اس کا آئین بھی ساتھ عطا فرمایا تھا قرآن کی صورت میں. فرمایا یہ آئین ہے، یہ نظام ہے اس ریاست کا، اور اسی قرآن میں یہ اعلان فرما دیا. کبھی کوئی پڑھے تو صحیح سورہ مائدہ 6 پارہ اٹھا کے دیکھیں، 44 نمبر آیت میں، 45 نمبر آیت میں، 47 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 واضح حکم ارشاد فرمائے ہیں. فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ریاست کا نظام نہ چلائے، فرمایا وہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، وہ ظالم. 44 نمبر آیت میں کیا کہا؟ فرمایا وہ کافر ہے. 45 میں کہا وہ ظالم ہے. 47 میں کہا وہ فاسق ہے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں 66 نمبر آیت میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. فرمایا اگر یہ لوگ تورات کا اور انجیل کا نظام نافذ کر دیتے، یہود و نصارہ کو کہا جا رہا ہے، اگر یہ تورات و انجیل کا اور جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے آرڈر نازل ہوا تھا اگر اس کا نظام نافذ کر دیتے تو پھر ان کی سوسائٹی اور معاشرے میں رب کی رحمتیں یوں نازل ہوتی کہ اوپر سے بھی رحمتیں برستی اور نیچے سے زمین بھی سونا اگلتی. یہ ایک ضابطہ دے دیا، اگر تورات و انجیل جو صحیح تعلیمات ہیں تحریف سے پہلے کی ان کا نظام نافذ ہو تو اللہ کی برکتیں یوں نازل ہوتی ہیں، اور اگر قرآن کا نظام نافذ ہو، مدینے والے کا نظام نافذ ہو. لیکن یہاں سارے صرف ٹچ دیتے رہے، وگرنہ تو جس کا بس چلا اس نے نصاب سے جہاد والی آیات نکالی، جس کا جب بس چلا اس نے سیرت النبی کے مضامین نکالے، جس کا بس چلا اس نے مبینہ گستاخ آسیہ مسیح ملونہ کو رہا کر کے اپنے غیر ملکی آقاؤں سے داد وصول کی، اور جس کا بس چلا اس نے غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری کو پھانسی پہ چڑھا کے اغیار کے ساتھ اپنی وفا کا اعلان کیا. کوئی کہتا ہے کہ میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے اور کوئی کہتا ہے اذان بج رہا ہے. یاد رکھو یہ ملک اسی طرح ریورس گیئر میں رہے گا، زوال کی طرف جاتا رہے گا، پستی کی طرف جاتا رہے گا. یہ زوال سے کمال کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، اور اس ذلت سے عزت کی طرف تب پلٹے گا جب ہم ساری قوم من حیث المجموع اس ٹچ سے باہر آ کر پلٹ آئیں گے اس نظام کی طرف جو آمنہ کے لال نے عطا فرمایا ہے. پھر سارے مسائل حل ہوں گے. لیکن یہاں تو جو اس نظام کی بات کرتا ہے، مثال کے طور پر ٹی ایل پی اگر نعرہ لگاتی ہے نظام مصطفیٰ کا، تو ہمارے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی مولویوں کے پاس کون سا نظام ہے، ان کے پاس تو مسائل کا حل ہی نہیں ہے، ان کے پاس معیشت کا کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ کیسے خارجہ پالیسی مرتب کریں گے. اور میں نے کہا سنو، اس وقت ابو جہل بھی یہی کہتا تھا مصطفیٰ کے نوکروں کو کہ یہ جو بوریا نشین ہیں، یہ جو ٹاٹ پوش ہیں، یہ جو رات کے راہب اور دن کے مجاہد ہیں، یہ جو روکھی سوکھی کھانے والے ہیں، یہ بھلا ریاست کا نظام کیا چلائیں گے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا نا کہ یہ ہمیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، تو میرے مصطفیٰ کے نوکر طواف کعبہ کر رہے تھے. فرمایا ذرا ان کو کندھے اٹھا کے سینہ تان کے بتاؤ تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنی مردانگی عطا فرمائی ہے، اور پھر وہ نظام کیسے مسائل حل کرتا ہے. غربت کیسے ختم ہوتی ہے؟ یہ مہنگائی ختم نہیں ہوگی، یہ غربت ختم نہیں ہوگی. روتے روتے آپ ہمارے باپ دادا بھی چلے گئے،
ہم بھی کھپ جائیں گے, ہماری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی, یہ انگریز کا نوکر اسی طرح ہمارے ساتھ کرتے رہیں گے. ایک صورت ہے کیسے مہنگائی ختم ہوتی ہے, بے روزگاری کیسے ختم ہوتی ہے, اور کیسے امن اور سکون ہوتا ہے. وہ جناب اس طرح ہوتا ہے کہ جب رعایا میں سے کوئی بندہ پیٹ سے کرتا اٹھا کے کہے میں نے پتھر باندھا ہوا ہے, تو حاکم اپنا کرتا اٹھا کے کہے میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. جب فاروق اعظم کے سامنے دسترخوان پر ایک ڈش رکھی جاتی ہے, کھانا لایا جاتا ہے, تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نہیں کھاؤں گا. پوچھا جاتا ہے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میری سلطنت کے ہر باشندے کو اس طرح کا کھانا میسر نہیں ہے, اگر ہر ایک کو اس طرح کا میسر ہوگا تو پھر میں بھی کھاؤں گا. یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا نظام, اور یہ ہے قرآن کا نظام, یہ ہے کمپلیٹ پیک.